پاکستان افیئرس کا نیکسٹ ٹاپک ہے شہید احمد شہید بریلوی۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سید احمد شہید بریلوی کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ اٹ از بیکاز ہی واز کلڈ ان فائٹنگ ان 1831، جس کی وجہ بالا کوٹ میں یہ فائٹنگ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ان کو شہید کہا جاتا ہے۔ سید احمد شہید بریلوی یہ رائے بریلی ایک لکھنؤ کے نیئر ایک ایریا ہے، وہاں سے یہ بلانگ کرتے تھے، اور ان کی جو فیملی تھی وہ سید فیملی تھی، اور ان کی جو ایجوکیشن تھی وہ بھی مدرسہ رحیمیہ سے تھی، جس کی وجہ سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہی واز انفلوئنسڈ بائی دا ٹیچنگس آف شاہ ولی اللہ۔ اچھا یہ اب اس میں ہیڈنگ سب سے پہلے یہ ہے کہ سید احمد بریلوی کے جو آئیڈیاز ڈیولپ ہوئے تھے، جس ڈائریکشن میں انہوں نے کام کیا تھا، تو ہاؤ ڈڈ سید احمد بریلوی ڈیولپ ہز آئیڈیاز؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سید احمد شہید بریلوی کی جو ایجوکیشن تھی وہ مدرسہ رحیمیہ سے تھی، شاہ ولی اللہ سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فرسٹ پوائنٹ تو یہ ہو گئی کہ ہی واز انفلوئنسڈ بائی شاہ ولی اللہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے پٹھان ملٹری فورس بھی جوائن کی تھی ایز اے پریئر لیڈر، اور اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ یورپین جو ہتھیار ہیں وہ کیسے ان کا استعمال ہوتا ہے وہ بھی چیز سیکھ لی تھی۔ تو ایک تو مدرسہ کی ایجوکیشن بھی انہوں نے جو ہے وہ ایکوائر کی ہوئی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑی بہت ملٹری ٹریننگ بھی ان کی ہو گئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد پھر جب یہ حج پہ چلے گئے تھے سعودی عربیہ، تو وہاں پہ عربیہ میں یہ 2 سال تک وہ وہاں پہ رہے تھے۔ 2 سال رہنے کے ٹائم میں انہوں نے جو ہے وہ شیخ عبد الوہاب سے ریلیجیس تعلیم حاصل کی تھی، اور عبد الوہاب کی ٹیچنگز سے ہی انہوں نے جو ہے وہ یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ آئیڈیا جو ہے جہاد کا، اس کو جو وہ پروموٹ کرنا ہے، اور ان کے مائنڈ میں یہی تھا کہ انڈیا میں جو سکھوں کا اور سکھوں کی اور ہندوز کی جو حکومت ہے اس کو ریپلیس کرنا ہے ود مسلم رول۔ تو اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ جدوجہد کی تھی۔ تو یہ اس طرح جو ہے وہ شیخ احمد شہید بریلوی جو ہیں وہ انہوں نے اپنے آئیڈیاز اس طرح ڈیولپ کیے تھے کہ پہلے ان کی وہ جو ایجوکیشن تھی وہ تھی ریلیجس ٹائپ ایجوکیشن تھی، اس کے بعد پھر انہوں نے تھوڑی بہت ملٹری ٹریننگ بھی لی تھی۔ پھر وہ جب سعودی گئے تھے تو سعودی میں شیخ عبد الوہاب سے انہوں نے جو ٹریننگ لی تھی، وہاں سے ان کو یہ جہاد کا آئیڈیا آیا، اور وہاں سے واپس آ کے انہوں نے اس طرح کی ٹائپ کی جو موومنٹ انڈیا میں چلائی تھی۔ اچھا، اس سے آگے جو ہے وہ یہ ہیڈنگ ہے کہ واٹ ایکشن ڈیڈ سید احمد ٹیک، کہ سید احمد بریلوی نے کس طرح کے ایکشنز لیے؟ تو اس میں نمبر 1 پوائنٹ تو یہ ہے کہ پنجاب اور نارتھ ویسٹ فرنٹیئر NWFP جس کو کہتے تھے، آج کل خیبر پختونخوا کہتے ہیں، پاکستان میں یہ پروونس ہے۔ تو پنجاب میں اور نارتھ ویسٹ فرنٹیئر میں جو حکومت تھی وہ سکھوں کی حکومت تھی، اور مسلمان جو تھے وہ کافی ریسٹرکشنس میں، اور ان کو جو ہے وہ مذہبی آزادی حاصل نہیں تھی، اور کافی ہیومیلیشن والی جو ہے وہ زندگی گزار رہے تھے مسلمان۔ تو سید احمد شہید بریلوی کی جو پہلے ہم نے ڈسکس کی کہ ان کی جو ٹریننگ تھی اور جو ایجوکیشن تھی وہ اس طرح کی تھی کہ ان کو سکھوں کی حکومت یا غیر مسلموں ہندوز کی جو حکومت تھی وہ ان کو نہیں لگ رہی تھی صحیح، جس کی وجہ سے 1826 میں یہ جب واپس آئے تھے تو انہوں نے مجاہدین موومنٹ بنائی تھی، اور کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا کہ سکھوں کی حکومت کے خلاف جو ہے وہ ہمیں جہاد کرنا ہے۔ تو اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سید احمد شہید بریلوی نے ایک والنٹیئر ٹائپ کی ایک چھوٹی سی آرمی بنائی تھی، اور اس آرمی کو کافی جو ہے وہ مسلمان جو عام مسلمان تھا وہ جوائن کر رہا تھا، کیونکہ عام مسلمان جو ہے وہ کافی افیکٹڈ ہوا تھا۔ اب افیکٹڈ کیونکہ دلی سلطنت 1206 میں تب سے جو ہے وہ مسلمانوں نے 700-800 سال تک حکومت کی تھی انڈیا میں۔ تو اب جب اورنگزیب کی ڈیتھ کے بعد مسلمان ویک ہو گئے تو پھر مسلمانوں کی جو ہیومیلیشن ہو رہی تھی وہ مسلمانوں کے لیے کافی پرابلم کر رہی تھی، جس کی وجہ سے جو آرڈنری مسلمان ہیں وہ سید احمد شہید بریلوی کی جو آرمی انہوں نے والنٹیئر آرمی بنائی تھی اس کو جوائن کر رہے تھے کافی لوگ۔ اب یہ ہے کہ وہ کون سے لوگ تھے، وہ جو جیسے لیبر کلاس کے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے جو لوگ تھے، ایسے لوگ سید احمد شہید بریلوی کی آرمی کو جوائن بھی کر رہے تھے۔ تو اس طرح
سید احمد شہید بریلوی جو ہے وہ انہوں نے فائٹ کی سکھوں کے ساتھ اکورا کے مقام پہ، اور اس طرح انہوں نے پشاور کیپچر کر لیا۔ اب انہوں نے وہاں پہ ایک شریعہ لا کے تحت جو ہے وہ ایک مسلم اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی، جو کہ تھوڑے ہی مہینے چل سکی کیونکہ اس میں پھر کافی پرابلمس آ گئیں۔ سید احمد شہید نے جو آرمی آرگنائز کی تھی، جو آرمی گیدر کی تھی، وہ آرمی سکھوں کے لیے کافی الارمنگ تھی، اور سکھوں نے جو ہے وہ ان کو کرش کرنے کے لیے اپنی ایک ٹرینڈ اور ڈسپلنڈ آرمی بھیجی۔ جیسا کہ سید احمد شہید کے جو آرمی کے لوگ تھے وہ کافی ٹرینڈ نہیں تھے جس طرح کے سکھوں کے تھے، تو وہ آ گئے اور ان کے لیے جو ہے وہ کافی پرابلمس ہوئیں۔ پر یہ بات الگ ہے کہ سید احمد بریلوی کی جو اپنی آرمی تھی اس میں بھی کافی ڈس ایگریمنٹس تھے، ڈسپلن کا جو ہے وہ فقدان تھا، اور ملٹری ٹیکٹکس کون کون سی یوز کرنی ہے، کس طرح یوز کرنی ہے، اس پہ بھی کافی ڈس ایگریمنٹ تھے سید احمد شہید بریلوی کی جو آرمی تھی، والنٹیئر آرمی اس میں۔ اس کے علاوہ جو مین چیز ہے وہ یہ تھی کہ سید احمد شہید بریلوی نے جو پشاور کانکر کیا تھا، تو پشاور میں وہاں پہ جو لوکل چیفز تھے وہ کافی ان کا جو ڈس ایگریمنٹ تھا سید احمد شہید بریلوی سے، دو وہ مسلمان تھے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ چاہے وہ شہید صاحب جو ہیں وہ مسلمانوں کی کاز کے لیے جہاد کر رہے تھے، پر پھر بھی یار محمد جیسے مسلمان جو تھے وہ کافی اینٹی تھے سید احمد بریلوی کے۔ وہ اینٹی کیوں تھے؟ کیونکہ وہاں پہ جو لوکل سردار تھے ان کو سید احمد شہید نے ٹیکسز وغیرہ لینا شروع کیا، تو یہ چیز جو ہے وہ ان کو صحیح نہیں لگی، جس کی وجہ سے وہی سید احمد شہید کے اینٹی ہو گئے، اور یہی ریزن تھا کہ پھر سید احمد شہید جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتے گئے، اور جو سکھوں کا ایک مشہور لیڈر ہے رنجیت سنگھ، ان کی آرمی نے ان کو جو وہ پیچھے ہٹا دیا پشاور سے، اور یہ پیچھے کشمیر میں چلے گئے، اور یہ فائنلی بالا کوٹ میں ایک جنگ ہوئی تھی جس میں سکھوں نے سرپرائز اٹیک کیا تھا، اور اس میں یہ شہید ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہیڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ سید احمد شہید بریلوی نے کیا کیا، کون سے جو ہے وہ ایکشن انہوں نے لیے، جیسا کہ وہ انہوں نے جو اپنے آئیڈیاز بلڈ کیے تھے جہاد کے، اور جو شیخ عبد الوہاب سے انہوں نے تعلیم لی تھی، یا مدرسہ رحیمیہ سے، اور یا شاہ ولی اللہ سے وہ انفلوئنس ہوئے تھے۔ سب سے پہلی پوائنٹ کہ شاہ ولی اللہ سے انفلوئنس تھے، انہوں نے مدرسہ رحیمیہ سے جو ایجوکیشن لی، یہ مطلب ایک کڑی کے ساتھ ملتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد پھر سعودی عرب سے انہوں نے وہ جو ہے جہاد کا آئیڈیا وہ لے کر آئے، اور یہاں پہ آ کے انہوں نے امپلیمنٹ کیسے کیا اس کو، کہ سب سے پہلے تو انہوں نے اپنی ایک آرمی بنائی، آرمی ایک گیدر کی، اور اس آرمی کو گیدر کرنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے کہا کہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر اور پنجاب میں جو حکومت تھی وہ سکھوں کی اور غیر مسلموں کی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے جہاد کے لیے کہا۔ اچھا، اب اس سے فائدہ یہ ہوا انہوں نے مجاہدین موومنٹ بنائی۔ اس مجاہدین موومنٹ کا جو نام یاد کرنا ضروری ہے، مجاہدین موومنٹ نے پشاور کیپچر کر لیا تھا، پر ایک مسئلہ آ رہا تھا کہ سید احمد شہید بریلوی نے جب یہ علاقہ کیپچر کر لیا تھا وہاں پہ ایک شرعی ٹائپ کی شریعہ لا کے انڈر جو ایک اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی، پر اس میں سید احمد شہید بریلوی کو جو ہے وہ اپوزیشن ملی اپنے ہی لوگوں سے، کہ وہاں پہ جو لوکل چیفز تھے وہ جو ہیں وہ مخالفت کر رہے تھے سید احمد شہید بریلوی کی۔ اس میں ایک چیف کا نام ہے یار محمد، یہ پشاور کا چیف تھا، یا اس کے بھائی تھے سلطان محمد، یہ دونوں جو تھے یہ کافی اسٹرانگ اپوننٹ تھے سید احمد شہید بریلوی کی فلسفی کے یا ان کی تھنکنگ کے، تو انہوں نے جو ہے وہ کافی کمزور کر دیا سید احمد شہید بریلوی کی ایڈیولوجی کو، اور جو ہے اسی طرح سید احمد شہید بریلوی نے جب وہاں پہ ٹیکس کلیکٹ کرنے کا جو ہے وہ قانون امپلیمنٹ کیا تو اس میں بھی کافی مخالفت اس طرح کے سرداروں نے یا چیفز نے کی سید احمد شہید بریلوی کی، اور وہ سلولی ان کی مخالفت کی وجہ سے، اپنوں کی مخالفت کی وجہ سے سید احمد شہید بریلوی جو تو وہ کافی کمزور ہو گئے، اور سکھوں نے جو ہے سکھوں کا ایک لیڈر تھا رنجیت سنگھ جو کہ وہ کافی فیمس ہے، رنجیت سنگھ نے جو ہے وہ سید احمد شہید اور اس کی جو والنٹیئر آرمی تھی اس کو پیچھے دھکیل دیا، اور وہ واپس کشمیر میں چلے گئے، اور کشمیر میں بالا کوٹ کے مقام پہ سکھوں نے سرپرائز اٹیک کر کے سید احمد کو شہید کر دیا۔
اب اس میں اس ہیڈنگ کی جو سمری ہوگی وہ یہی ہوگی کہ سید احمد شہید نے کون سا ایکشن لیا کہ سید احمد شہید جیسے ہی انہوں نے مدرسہ رحیمیہ سے پڑھا تھا یا شاہ ولی اللہ سے انفلوئنس ہوئے تھے یا سعودی سے انہوں نے جو جہاد کی ایڈیالوجی لے کر آئے تھے تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ یہاں پر سب کانٹیننٹ میں واپس آئے اور انہوں نے ایک والنٹیئر آرمی بنائی. والنٹیئر آرمی بنانے کے بعد اس آرمی کو انہوں نے وہ مجاہدین موومنٹ کا نام دیا اور اس مجاہدین موومنٹ نے سکھوں کو ڈیفیٹ دینے کے لیے اکورا کے مقام پہ ان سے ایک جنگ لڑی اور ایک چھوٹی سی فتح ملی بھی تھی سید احمد شہید کی آرمی کو اور انہوں نے پشاور کو کیپچر کر لیا تھا. پر پشاور میں سید احمد شہید بریلوی کی جو تھنکنگ تھی یا جو ان کا جو کام کرنے کا طریقہ تھا وہ وہاں کے کافی مسلمان لیڈرز کو پسند نہیں تھا, جس میں ایک مشہور نام ہے یار محمد جو کہ ایک چیف تھا پشاور کا. یا پشاور میں جو دوسرے جو سردار تھے ان کو سید احمد شہید بریلوی وہاں پہ جو ٹیکسز لے رہے تھے وہ ٹیکسز بھی ان کو پسند نہیں تھی کیونکہ وہ پہلے تو کبھی انہوں نے ٹیکسز دی ہی نہیں تھی, جس کی وجہ سے وہ سید احمد شہید بریلوی کے مخالف ہو گئے. اب پوزیشن یہ ہے کہ انہوں نے پشاور سکھوں سے کیپچر کیا ہے پر ان کے اپنے ہی مسلمان لیڈر جو ہیں وہ ان کے مخالف ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے سید احمد شہید بریلوی کمزور ہو گئے اور ان کو مجبوراً جو ہے وہ سکھوں نے مجبوراً ان کو پیچھے ہٹنا پڑا کیونکہ سکھوں نے ان کو پریشرائز کر کے پیچھے بھگا دیا اور یہ کشمیر کے طرف چلے گئے واپس سید احمد شہید بریلوی اور اس کی آرمی. وہاں پہ ان کی جو سکھوں کے ساتھ رنجیت سنگھ کے ساتھ ایک جنگ لگی اور وہاں پہ سید احمد شہید بریلوی جو ہے وہ شہید ہو گئے. اب اس کے بعد جو ہیڈنگ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ سید احمد شہید جو تھے وہ کیوں فیل ہوئے تھے, کیونکہ انہوں نے پشاور تو چلیں کیپچر کر لیا تھا پر ان کی کوئی بڑی کوئی جو ہے وہ اچیومنٹ نہیں تھی. پشاور بھی انہوں نے 3-4 منتھس کے لیے ہی کیپچر کیا تھا, پھر یہ واپس چلے گئے تھے, واپس ان کو جو ہے وہ دھکیل دیا تھا سکھوں نے. تو ان کے فیلیور کے جو 4 مین کازز ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلی کاز یہ ہے کہ سکھوں کی جو آرمی تھی وہ ان سے زیادہ پاورفل تھی, سپیریئر تھی, جن کے ساتھ ان کی جنگ تھی مجاہدین کی وہ ان سے کافی زیادہ پاورفل تھے, تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں تھا. اور دوسرا ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں ہی ڈویژن تھی, مسلمان جو تھے مسلمانوں کے لیڈرز تھے وہ بھی ان کے درمیان بھی کافی ڈس ایگریمنٹس تھے, یونٹی نہیں تھی. اور یونٹی کے لیے تو شاہ ولی اللہ نے بھی کہا تھا کہ مسلمانوں کو یونائٹ ہونا پڑے گا, پر مسلمان یونائٹڈ نہیں تھے, جس کی وجہ سے بھی سید احمد شہید بریلوی کی جو مجاہدین موومنٹ تھی وہ فیل ہو گئی. اور تیسری بات یہ ہے کہ سید احمد شہید نے جو ٹیکسز وہاں سے لینا اسٹارٹ کی تھی تو ٹیکسز پہ جو ان کے ڈس ایگریمنٹس ہوئے تھے, آپس میں فائٹنگ ہوئی تھی اور کافی مجاہدین کو جو ہے وہاں کے جو لوکل چیفز تھے انہوں نے ہی شہید کر دیا تھا, جس کی وجہ سے یہ جو موومنٹ تھی ٹیکسز کی وجہ سے بھی فیل ہو گئی. اور اس کے علاوہ سید احمد شہید بریلوی کی جو فلاسفی تھی یا جو ان کا آئیڈیا تھا اس کو سپورٹ بھی کافی کم ملی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سید احمد شہید بریلوی کے فیلیور کے جو کازز تھے وہ نمبر 1 یہ تھا کہ سکھوں کی جو آرمی تھی وہ زیادہ اسٹرانگ تھی. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں یونٹی نہیں تھی, مسلمانوں میں ڈویژن تھی, جس کی وجہ سے. تیسری پوائنٹ یہ ہے کہ جو ٹیکسز انہوں نے وصول کرنا اسٹارٹ کی تھیں اس پہ بھی جو ڈس ایگریمنٹس تھے. اور چوتھی پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی جو اوور آل سید احمد شہید بریلوی کی جو ایڈیالوجی تھی اس کو بھی سپورٹ نہیں مل رہی تھی. اب یہ جو ہم نے پیچھے پورا ٹاپک ڈسکس کیا اس میں کی پوائنٹس جو ہے وہ کون سی ہیں, اس میں نمبر 1 پوائنٹ تو یہ ہے کہ سید احمد شہید بریلوی جو تھے وہ لڑے تھے مسلمانوں کی حکومت کے لیے, کہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا جو پریسٹیج ہے وہ پھر سے بحال ہو جائے اور مسلمانوں کی حکومت واپس آ جائے انڈیا میں. اچھا, دوسری پوائنٹ یاد کرنے کی کون سی ہے کہ جو کافی عام مسلمان تھے انہوں نے بھی سید احمد شہید بریلوی کی فورسز کو جوائن کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوکل مسلمان تھے وہ بھی کافی گھبرائے ہوئے تھے اور وہ بھی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی حکومت جو وہ واپس آئے. تیسری پوائنٹ یہ ہے کہ سید احمد شہید نے اپنی اس مجاہدین موومنٹ سے پشاور کو بھی چھوٹے سے شارٹ ٹائم کے لیے جو وہ کیپچر کر ہی لیا تھا. اچھا, اور اس میں جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فائنلی جو ہے وہ ان کو سید احمد شہید بریلوی کے موومنٹ کو ڈیفیٹ ملی تھی. ڈیفیٹ کی جو مین کاز تھی وہ تھی کہ وہاں پہ جو لوکل چیف تھے اور ان کی سپورٹ نہیں ملی تھی اور مسلمانوں میں یونٹی نہ ہونے کی وجہ سے یہ فیل ہو گئے. تو یہ 4 پوائنٹس ہیں
جو کہ پورے لیکچر کی سمری ہیں۔ اچھا، اب اس میں آگے یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان افیئرس میں یہ ٹاپک ہم کیوں جو ہے وہ اسٹڈی کر رہے ہیں۔ پاکستان افیئرس میں اس لیے ہم یہ اسٹڈی کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو آرمڈ اسٹرگل اسٹارٹ کی تھی سید احمد شہید بریلوی نے، یہ یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ آگے فیوچر میں جو مسلمانوں کے جو لیڈرز اٹھیں گے تو وہ سید احمد شہید بریلوی کو اپنا ہیرو تصور کریں گے، اور یہ آئیڈیا بھی وہیں سے ہی آہستہ آہستہ بلڈ ہونا اسٹارٹ ہو گیا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک سیپریٹ اسٹیٹ چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ اپنے ریت و رواج کو اور اپنے مذہب کو اور اپنی جو بھی ان کی ٹیچنگس ہیں ان کو فالو کرنے کے لیے اپنی ایک الگ اسٹیٹ چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان افیئرز میں ہم یہ شاہ ولی اللہ کا ٹاپک یا سید احمد شہید بریلوی کا ٹاپک اس لیے ہی اسٹڈی کرتے ہیں کیونکہ شاہ ولی اللہ نے بھی ایک آئیڈیا دیا تھا، وہ آئیڈیا جو جا کے آگے جا کے سمجھیں کہ 2 نیشن تھیوری میں چلا گیا تھا، اس میں ہی وہ آئیڈیا کاؤنٹ ہوا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ سید احمد شہید بریلوی نے جو اپنی ایک آرمڈ اسٹرگل اسٹارٹ کی تھی یا جہادی موومنٹ اسٹارٹ کی تھی، تو یہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک سمجھے کہ ماڈل تھا، رول ماڈل تھا، اور سید احمد شہید بریلوی کو بھی مسلمانوں نے ایک اپنا ہیرو سمجھا۔ کیوں ہیرو سمجھا؟ کیونکہ انہوں نے یہ مسلمانوں کو ریئلائز کروایا کہ مسلمان جو ہیں وہ ہندوز کے کنٹرول میں، ہندوز کے رول کے انڈر نہیں رہ سکتے، وہ ان کا جو اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر چیز، ہر کلچر مذہب ہر چیز الگ ہے، تو مسلمانوں کو ایک الگ اسٹیٹ چاہیے۔ تو یہ آئیڈیا تھا جو انہوں نے ڈائریکٹلی تو خیر نہیں دیا تھا، پر انڈائریکٹلی آئیڈیا انہوں نے دیا تھا جو آگے جا کے پاکستان موومنٹ کا مین حصہ بڑھا اور پاکستان جو ہے وہ آزاد ہوا۔ اچھا، اب اس کے بعد سید احمد شہید بریلوی کے ٹاپک پہ کس طرح کے جو کوسچنز بن سکتے ہیں، تو وہ کوسچن جو وہ 5-6 کوسچنس آتے ہیں، یہ سارے کے سارے دیے ہوئے ہیں، جس میں نمبر 1 کوسچن یہ ہے کہ سر سید احمد شہید بریلوی پہ یہ سوال آ سکتا ہے کہ ہاؤ ڈڈ سید احمد شہید ٹرائی ٹو فردر دا کاز آف مسلمس، کہ مسلمانوں کے کاز کے لیے انہوں نے کیا جدوجہد کی۔ مسلمانوں کے کاز کے لیے انہوں نے ایک مجاہدین موومنٹ بنائی تھی، مجاہدین موومنٹ کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اس میں ایک چھوٹی سی والنٹیئر ٹائپ آرمی بنائی تھی، اور اس آرمی کو آرگنائز کر کے انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کے حکومت کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے سکھوں کو جو ہے وہ سکھوں سے انہوں نے لڑائی کی تھی، اور یہ تو کافی مسئلے آ گئے کہ مسلمانوں میں یونٹی نہیں تھی، اور وہاں پہ جو لوکل چیفس انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ورنہ سید احمد شہید بریلوی کو آگے کافی کامیابی ملتی۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ کہنے کا مقصد ہے کہ کوسچن نمبر 1 کا جو ہے وہ آنسر ہے وہ ہم نے اوپر ڈسکس کیا ہوا ہے۔ دوسرا سوال ان پہ کیسے بن سکتا ہے کہ ہاؤ امپارٹنٹ واز ہز انفلوئنس آن فیوچر ایونٹس، کہ آگے جو فیوچر ایونٹس ہیں ان پہ ان کا انفلوئنس کیسے تھا۔ فیوچر ایونٹس پہ ان کا جو انفلوئنس تھا وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ جو فیوچر میں ایکٹیوسٹس آئیں گے وہ ان کو جو ہے وہ سید احمد شہید بریلوی کو اپنا ہیرو، ان کی ایڈیولوجی کو جو ہے وہ اپنی ایڈیولوجی سمجھیں گے، اور ایک سیپریٹ اسٹیٹ کا مطالبہ آگے جا کے وہ کریں گے۔ اچھا، تیسرا سوال ان پہ جو بن سکتا ہے اس ٹاپک پہ وہ یہ ہے کہ واٹ از سگنیفیکنٹ اباؤٹ سید احمد's ایجوکیشن، کہ ان کی جو ایجوکیشن میں سگنیفیکنس کیا ہے، کہ انہوں نے وہ جو جہاد کا آرمڈ اسٹرگل کا آئیڈیا جو تھا وہ لیا تھا اپنی ایجوکیشن میں۔ اسی طرح اسی ایک سوال بن سکتا ہے کہ وائی واز ملٹری ٹریننگ امپارٹنٹ ٹو ہم، تو یہ بھی ہم نے اوپر ڈسکس کیا ہوا ہے۔ اگلا سوال ہے وائی ڈڈ مینی پیپل والنٹیئر فار ہز آرمی، کیونکہ وہاں پہ انڈیا میں جو مسلمان تھے انہوں نے 600-700 سال سے مسلمانوں نے حکومت کی تھی، اب جیسا کہ مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی تھی تو مسلمانوں کو کافی ہیومیلیشن فیل ہوتی تھی، اور مسلمانوں کو رائٹس نہیں ملتے تھے، مسلمان میزری اور پاورٹی والی حکومت زندگی جو جی رہے تھے، جس کی وجہ سے عام جو مسلمان تھا وہ خود بھی چاہ رہا تھا کہ سید احمد کی آرمی کو جوائن کیا جائے اور مسلمانوں کے رول کو قائم کرنے کے لیے کچھ کیا جائے۔ اسی طرح سوال بن سکتا ہے کہ ویئر ڈڈ سید احمد سیٹ اپ اے مسلم اسٹیٹ، کہاں پہ انہوں نے، وہ تو ایزی بات ہے کہ وہ انہوں نے پشاور میں تھوڑے ٹائم کے لیے ایک اسٹیٹ بنائی تھی۔ واٹ مائٹ فیوچر مسلم لیڈرز ہیو لرنڈ فرام سید احمد's لائف، فیوچر مسلم نے کیا لرن کیا تھا، اس پہ بھی جو ہے وہ اس میں جو اگر آپ اوپر ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی ہوئی ہیں۔ تو یہ تھا سید احمد شہید کا ٹاپک۔ سید احمد شہید بریلوی میں ہم نے ان کا جو ہے وہ چھوٹا سا انٹروڈکشن بتایا، اس کے بعد یہ کہ انہوں نے اس جو اپنی جو ان کی ایڈیولوجی تھی وہ کیسے ڈیولپ ہوئی، اس کے بعد جو ہمیں ڈسکس کیا کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے یا مسلمانوں کو حکومت قائم کرنے کے لیے کون سا ایکشن لیا،
اس کے بعد ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ان کے جو ان کا جو فیلیور ہوا تھا اس کے کازز یا ریزنز کیا ہیں، اور پھر ہم نے سمری میں یہ بتایا کہ جو مین پوائنٹس ہیں جو اس ٹاپک میں یاد کرنے کی وہ کون سی ہیں، اور فائنلی یہ ہم نے ڈسکس کیا کہ پاکستان افیئرس میں یہ جو ٹاپک ہے یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں، وہ اس وجہ سے پڑھتے ہیں کیونکہ آگے جو پاکستان موومنٹ یا پاکستان بننے میں ان کی جو آئیڈیاز تھی وہ سلولی مسلمانوں کو پاکستان موومنٹ کی طرف اور پاکستان کی طرف لے گئیں۔ تو اگلے ٹاپک میں ہم جو ہے وہ کوئی نیکسٹ پرسنالٹی جو ہوگی پاکستان افیئرس کے سلیبس میں جو CSS کا سلیبس دیا ہوا یا PMS کا، اس پہ پوائنٹ بائی پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے تھینک یو۔